اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم کو، آپ کو، سب کو یہ توفیق عطا کی کہ اپنے دن بھر کے کام دھندے سے اتنا وقت نکال کر ہم سب لوگ اپنے اللہ کا اور اللہ کے پیارے رسول کا اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کرنے، سننے، سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اس پہ ہم سب لوگ جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی کے اکثر حصے گپ شپ میں ادھر ادھر میں نکل جاتے ہیں اور کبھی اچھی بات کرنے اور سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسے بھائی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر سننے کے لیے یہ موقع دیا۔ اس پہ ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اپنے مالک و خالق پر، اس کے احکام پر یقین کر لیا کہ کوئی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور کوئی ہے جو ہم کو مارتا ہے، جلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور اسی کے پاس ایک دن سب کو جانا ہے۔ جب ہم سب نے اتنا مان لیا اور ساتھ میں نیک اعمال کیا، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ نیک عمل کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا اور اللہ کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا۔ ہم سب کی دو ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم معاشرے کے لوگوں کے درمیان جیتے ہیں، رہتے ہیں، تو ہمارے بھائیوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے سماج کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے معاشرے کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم کو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بھیجا ہے اس دنیا میں، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ تو ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے رہیں، اپنے بھائی کا حق ادا کرتے رہیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کا حق ادا کرتے رہیں، اپنے سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور اپنے مالک کو یاد کر کے زندگی گزارتے رہیں۔ یہ ہے نیک عمل۔ اور یہ طریقہ کہاں سے ملے گا ہم کو؟ رسول آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے لوگوں کے ساتھ جینے کا، جو طریقہ بتایا ہے اپنے رب کے ساتھ معاملات کرنے کا، اس طریقے پہ عمل کر کے اگر ہم دونوں کا حق ادا کرتے رہے، اپنے مالک و خالق کا بھی اور اپنے بھائیوں کا بھی، تو یہی نیک عمل ہے۔ اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، اسی کو نیکی کہتے ہیں، اسی کو اچھا عمل کہتے ہیں۔ کسی بھی بات میں، کسی زبان میں اس کو کہہ لیجئے، بس یہی چیز ہے جو عمل صالح ہے۔ اب جب دو کام ہم نے درست کر لیا، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ ایمان نام ہے اندر ماننے کا، اور عمل نام ہے ظاہر ہونے کا۔ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے آنکھ سے، ہمارے وجود سے جو کام ہوتا ہے وہ عمل کہلاتا، وہ نیکی کہلاتی۔ اور جو ہم دل و دماغ میں مانتے ہیں، بساتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ پکڑتا ہے، زبان نہیں رکھتا لیکن وہ بولتا ہے، جسم نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے۔ اللہ سب کو زندگی دینے والا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ سب ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وہ ایک ہے، تنہا ہے، قدرت والا ہے، علم والا ہے، حی ہے۔ پوری دنیا کی کوئی طاقت اس کے ہمسر اور برابر نہیں ہو سکتی، اور اس نے انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے،
اور انبیاء کرام کو اس نے معجزات عطا کیے، اولیاء کو کرامتیں عطا کی، لیکن اللہ رب العزت کہ جو احکام ہم تک کے انبیاء کے ذریعے پہنچے ان کو ماننے کا نام ایمان، ان کو ماننے کا نام ایمان، اور اس پہ عمل کرنے کا نام اسلام، اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہنے کا نام عمل صالح، نیکی۔ تین چیزیں ہو گئی واضح، ایک ایمان ماننے کا نام، اسلام کرنے کا نام، عمل صالح نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ عمل صالح ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں عمل صالح ہے، کسی مجبور کتے کو اگر اس کی مجبوری میں اس کے ساتھ ہم بھلائی کر رہے ہیں تو یہ بھی عمل صالح ہے۔ جس نبی کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں اس نبی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جنازے کی نماز جا رہی تھی، پورا ہجوم چلا جا رہا تھا، ایک کتی اپنے بچوں کے ساتھ راستے کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مجبور تھی، زخمی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتی کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ بھیڑ گزر جائے تو میں چلوں، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا پاؤں اس کتی پہ پڑ جائے یا اس کے بچے پہ پڑ جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے پوری انسانیت کو یہ میسج دیا، پیغام دے دیا کہ اگر کتے کے ساتھ بھی اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو جان لو کہ اس کی وبال اور اس کا نقصان پورے معاشرے کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ میسج دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک جانور پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا یہ دین ہم تک کے اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے پوری دنیا کو سلامتی پہنچے، بھلائی پہنچے۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے وجود سے دنیا کو بھلائی نہیں پہنچ رہا ہے، اچھائی نہیں پہنچ رہی ہے، ہم سے لوگ خوش نہیں ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا رب ہم سے خوش نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرتے ہیں تو اللہ ہم پہ مہربانی فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ زمین والوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ میسج دیا۔ اگر یہ ایمان والے ہم اور آپ اس طرح ہو جائیں تو معاشرہ ہم کو اپنے سر کا تاج بنا لے گا، ہم کو سر کا تاج بنا لے گا۔ لیکن آج ہمارے اعمال گڑبڑ ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے احکام کو پامال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ اور اس پوری دنیا کو نفرت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے، اور نفرت کے طوفان کو محبت کے سیلاب سے ہم دھو سکتے ہیں۔ اس سرزمین کو کچھ لوگوں نے نفرت سے بھرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم محبت سے پاکیزہ بنا سکتے ہیں، اور یہ اسلام کے ماننے والے لوگ کر سکتے ہیں۔ سچے لوگ وہی ہیں جو اپنے پیغمبروں کے، اپنے نبیوں کے اور اپنے دین کے تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ دین کا دعویٰ کرنا اور ہے اور دین پہ عمل کرنا اور ہے، نعرہ لگانا اور ہے اور اس پہ عمل کر کے دکھانا اور ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ جس دین کے، جس پیغمبر کے، جن بزرگوں کے ہم ماننے والے ہیں ان کے طریقے پہ چل کر کے معاشرے کو دکھائیں کہ ہمارے بڑے لوگ ایسے تھے
اور ہمارے بڑے لوگوں نے اس طرح سے دین اور سماج میں بھائی چارگی اور محبت پھیلایا۔ میں عرض کر رہا تھا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک معنی ہم نے بتایا، دوسرا معنی سنیے۔ ایمان کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کا ذکر ہوا اس حدیث پاک میں، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، اور یہ کلمہ ہم سب کے بچے مکتب میں پڑھتے وقت یاد کر لیتے ہیں۔ جب اماں پارا وغیرہ الف با تا سا پڑھتے ہیں بچے، وہی یاد کرا دیا جاتا ہے۔ اس کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بس جلدی سے ہم سمجھ کر کے آگے بڑھیں گے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ فرشتوں پر، وہ کتبہ وہ رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کا ذکر ہوا۔ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لانا۔ پوری زندگی کا فلسفہ ہے اس کلمہ طیبہ میں، اس حدیث پاک میں پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی نے پوری کائنات کو بنایا۔ وہ جب چاہے گا اس کو مٹا دے گا، فنا کر دے گا، موت دے دے گا، اپنی بارگاہ میں جمع کر لے گا۔ حساب و کتاب کے لیے ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ہمارے اعمال کی لسٹ پکڑا دے گا۔ ہم دیکھیں گے اور حیرت کریں گے، جیسے لگے گا کہ ابھی ابھی کر کے آ رہے ہیں، اور اس وقت عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ جو آج ہم اور آپ جس دنیا میں بیٹھے ہیں، اسی میں جو ہم کریں گے وہی دکھے گا وہاں۔ تو اللہ رب العزت پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اس کے نبیوں پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لانا۔ 4 دنیا ہے، عالم ارواح جہاں روحیں سب جمع تھی، سارے انسانوں کی روحیں جمع تھی، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، سب کی روحیں وہاں جمع تھی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا بھلا کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب روحوں نے اتنی بے قراری اور اضطراب کا اظہار کیا کہ اے اللہ تو دنیا میں بھیج دے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رزاق ہے، تو ہی اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو دنیا میں مجھ کو بھیج دے اور تیری میں ایسی عبادت کروں، ایسی عبادت کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب ان روحوں کو اس 5 فیٹ کے قید خانے میں ڈال کر اس دنیا میں بھیج دیا، تو اس قید خانے کی جو ضرورتیں تھیں اس روح پہ غالب آ گئی۔ ہماری آنکھوں کی ضرورتیں، خواہشیں، زبان کی خواہشیں، پیٹ کی خواہش، دنیا بھر کے جو جسم میں خواہشات رکھا اللہ رب العزت نے، اس کی خواہش اتنی غالب آئی، اتنی غالب آئی کہ وہ روح جس نے عالم ارواح میں ایک وعدہ کیا تھا وہ بھول گئی، ہم بھلا دیا۔ تو ایک دنیا جو عالم ارواح تھی، وہاں سے ہم لوگ کچھ کر چکے ہیں، لیکن بہت لوگ ابھی وہاں ویٹنگ روم میں ہیں۔ ہم سے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں، ہماری نسل میں، وہ لوگ عالم ارواح میں آج ہیں۔ یہ دوسری دنیا ہے، عالم عمل، جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں سے بھی کوچ کر کے چلے جا چکے ہیں۔ تیسری دنیا میں، عالم قبر میں، قبر کی دنیا میں جا چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آبا و اجداد تک جتنے لوگ دنیا سے انتقال کر گئے، وہ کہاں ہے؟ ویٹنگ روم میں ہے۔ ایک ویٹنگ روم عالم ارواح ہے یہاں آنے کے لیے، اور ایک ویٹنگ روم قبر کی دنیا ہے آخرت میں جانے کے لیے۔ تو جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی،
تو سب اکٹھے جمع ہوں گے اللہ کی بارگاہ۔ اسی کو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، کہ تم اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہو، کیسے اس کی ناشکری کرتے ہو، کیسے اس کو بھلا دیا تم نے، کیسے تم نے بھلا دیا اس وعدے کو جو عالم ارواح میں کیا تھا۔ کنتم امواتا، جبکہ تم نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، تو تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہارا رب تم کو موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہارا رب تم کو زندگی عطا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر سب تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیے جاؤ اور وہاں نام اعمال پکڑا دیا جائے۔ یہ ہے وہ کلمہ طیبہ جس پہ ایمان کا دار و مدار ہے، اور یہ ہے زندگی کا وہ فلسفہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کون تھے، کہاں ہیں، کہاں جانا ہے۔ یہ منزل آخری منزل نہیں ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے جانا ہے۔ ہم جہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں بیٹھ چکے ہیں اور ہزاروں لوگ آنے والے ہیں اس سرزمین پر۔ آج جس کرسی پہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس کرسی پہ بہت لوگ بیٹھ کے جا چکے ہیں اور بہت لوگ بیٹھنے والے آئیں گے۔ ہمیشہ ہم کو نہیں رہنے دیا جائے گا یہاں، ایک دن آئے گا جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے زندگی کا اصل فلسفہ۔ تو کون ہے، کیوں آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لانا۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، لیکن بار بار سننا اور سنانا اس کا ضروری ہے۔ جب ہم بار بار سنیں گے، سنائیں گے، تو ہمارا ڈائریکشن صحیح ہو جائے گا۔ جو کبھی ہم دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بائیں ہو جاتے ہیں، تو وہ درست ہو جائے گا۔ تو بار بار سننے کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کا نام لیں، اللہ کی باتیں کریں اور اپنے دل کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں، اپنے سوسائٹی کو خوبصورت بنائیں، کہ سوسائٹی کا ہر آدمی محبت کے ساتھ زندگی گزارے اور امن ہو ہمارے سماج میں۔ تو یہ ایسی مجلس ہے، اسی لیے ضروری ہے۔ تو ایمان ہم نے سمجھ لیا۔ جو کلمہ ہمارے بچے کہاں یاد کرتے ہیں، مکتب میں، اور مکتب ہر گاؤں میں ہونا چاہیے۔ ہر محلے گاؤں میں ایک مکتب ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا ایجوکیشن کا سینٹر ہمارے پاس مسجدیں تھیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بدعقلی کی وجہ سے مسجد جیسے کہ بس گھنٹہ بجائے اللہ حافظ، صرف نماز پڑھے اور بند کر کے چل دیے۔ مسجد اس لیے نہیں ہے، مسجد ایک دعوت کا پلیٹ فارم ہے، ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے، مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ شریف میں جا کر کے مسجد کی تعمیر کی تھی، اور اس مسجد میں سب کچھ کیا تھا انہوں نے۔ اس مسجد کو دعوت کا سینٹر بنایا، نماز کی جگہ بنائی، لوگوں کے لیے جو مریض ہو جاتے تھے، جو جنگ میں لوگ زخمی ہو جاتے تھے، اس کے لیے وہ ہاسپٹل بھی تھا۔ مسجد نبوی میں ایک ڈسپینسری بھی تھی۔ اس مسجد نبوی میں جو ڈسپینسری چلاتی تھی وہ ایک صحابیہ تھی، اور جب زخمی لوگ آتے تھے تو اس کا علاج کیا جاتا تھا وہاں۔ اسی مسجد نبوی میں لوگ تیار ہوتے تھے اپنے دین کے لیے، اپنے امت کے لیے، اور لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے مسجد کو ایک رسمن، ایک عبادت گاہ بنا کر کے اب بند کر دیا، اور وہ بھی اب تو یہ حال ہے کہ 5 وقت بھی نہیں، اب اذان بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ گاؤں محلے کا شیطان بھاگتا رہے۔ اذان کا مقصد تھا کہ لوگ نماز کی طرف آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن اب اذان بھی اس لیے ہم لوگ دلا دیتے ہیں مؤذن صاحب کو رکھ کر کہ گاؤں کا شیطان اور بلا بھاگتے رہے، مسجد نہیں جانا۔ اگر آج ہم نے مسجد کو، اپنے اپنے گاؤں محلے کی مسجد کو اگر ایجوکیشن کا سینٹر بنا دیا تو نمازی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دل سے پوچھیے آپ نے، نمازی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
جب ہم بچے کو بچپن میں نماز سکھا دیں گے، اخلاق سکھا دیں گے، اذان سکھا دیں گے، جنازہ سکھا دیں گے، فاتحہ سکھا دیں گے، تو پھر ہم کو معاشرے میں فاتحہ کرنے والا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مسجد میں امام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مؤذن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنازہ پڑھانے والا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ گاؤں سماج میں جاتے ہیں تو فاتحہ کرنے والا ڈھونڈنا پڑتا ہے، اذان دینے والا ڈھونڈنا پڑتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے بغل کے گاؤں سے امام صاحب کو بلانا پڑتا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں میں اچھا امام، اچھا معلم نہیں رکھا جو ہمارے گاؤں سماج کے بچے کو بیسک ایجوکیشن سے آراستہ کر دے۔ بیسک ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ ہر مسجد میں ایک ایسا معلم ہونا چاہیے، ایک ایسا معلم ہونا چاہیے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھائے اور بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ بھی کرتے۔ اور وہ اگر اسی طرح کرتا رہا تو 5-10 سال کے بعد آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا جوان نہیں ہوگا، جو جوان آپ کے گاؤں کا کوئی جوان ایسا نہ ہوگا جس جوان کو دین کی تعلیمات نہیں معلوم ہوگی۔ تو دین کی تعلیم سے اگر ہم اپنے بچوں کو آراستہ کریں گے تو وہی بچے دیکھتے دیکھتے جوان ہو جاتے ہیں، اور وہی جوان بعد میں ضعیف بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے گاؤں کی مسجدوں میں تعلیم کا ہم لوگ انتظام کریں۔ اسی طریقے سے ہر محلے گاؤں میں مکتب قائم کریں، چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کریں، اور وہاں مولوی نہ رکھیں، معلم رکھیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ ہماری طرح صورت بنا لیا، ٹھیک ہے مولوی صاحب ہے۔ اب معلم کہتے ہیں کہ جس کے اندر ٹیچنگ پاور ہو، جو کہیں بیٹھے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر دے، بچوں کے ساتھ بیٹھے تو بچوں کو کچھ سکھا دے، بڑوں کے ساتھ بیٹھے تو بڑوں کو کچھ بتا دے، جس کے اندر ایجوکیشن پھیلانے کی صلاحیت ہو، ایجوکیٹ کرنے والا اپلیکیشن جس کے اندر موجود ہو۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ معلم کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں۔ تو اس معاشرے کو مولوی سے زیادہ معلم کی ضرورت ہے، مولوی سے زیادہ معلم کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے۔ جس قوم نے ٹیچر کا احترام نہیں کیا وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ تو کامیاب قوم کو کیا چاہیے؟ ٹیچر چاہیے۔ اچھے سوسائٹی کو بنانے کے لیے ٹیچر کا رول بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ کوئی بھی سماج ہو، کسی بھی مذہب دھرم کے ماننے والے لوگ ہوں، وہ اسی وقت اچھے ہوتے ہیں جب ان کو اچھا ٹیچر اور گائیڈ مل جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے معاشرے میں اچھے ٹیچر، اچھے گائیڈ کا انتظام ضروری ہے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، سب لوگ مل کے کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، ایمان کو سمجھ گئے، ایمان کو مان لیا اور عمل صالح کرتے رہے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے رہے، تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو سننا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرما رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں کامل تھے اور عمل صالح کرتے رہ گئے، اور دنیا سے اپنا کام کر کے، حصہ اپنی ڈیوٹی کر کے نکل گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنتیں دی جائیں گی، اور جنت ایسی جس کے نیچے طرح طرح کی نعمتوں کی نہریں بہہ رہی ہوں۔ ایسی ایسی نعمتیں وہاں ہوں گی جنت میں کہ جن نعمتوں کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہوگا، نہ کسی زبان نے چکھا ہوگا۔ ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں وہاں ظاہر ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوں گے۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک فوز الکبیر۔ اور یہ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے جناب۔ آج ملک میں اگر کسی کو بھارت رتن ایوارڈ مل جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے اسپیشل آدمی ہوگی، ملک کا سب سے اسپیشل آدمی ہوگا۔
جبکہ یہاں کی نعمتیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی، آخرت کی نعمت کے سامنے، جنت کی نعمت کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ نعمتیں ملیں گی اور انلمیٹڈ ملیں گی، اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی۔ ہم اور آپ اگر کسی کامیابی کو بڑی کامیابی کہتے ہیں تو بتائیے کہ اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اور جس کو ہمارا اور آپ کا رب فرما رہا کہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا، اپنی زیارت کرائے گا۔ جب بندہ مومن اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہو جائے گا تو جنت کی بڑی بڑی نعمتیں بھی وہ بھول جائے گا، اور ہر گھڑی یہ چاہے گا کہ میرا رب میرے سامنے رہے اور میں اس کی زیارت کرتا رہوں۔ تو رب کی تجلیات میں وہ غائب ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی جس نعمت کا ذکر نہ کوئی زبان کر سکتی ہے، نہ کوئی کان سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور نہ کوئی کسی آنکھ میں یہ تاب ہے کہ وہ دیدار کر سکے۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو ایسی نعمتیں دے گا، ایسی طاقت دے گا کہ وہ اپنے رب کی زیارت کرے گا اور وہ بھول جائے گا ساری چیزوں کو، سب اسی میں گم ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف کے حسن کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ مصر کی عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے جمال میں اس طرح مہ ہو گئیں وہ عورتیں کہ ہاتھ میں رکھا ہوا نیمبو چاقو سے کاٹتے کاٹتے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ تو جب یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے تو جس رب نے یوسف کو بنایا ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے حسن میں جب بندے ماں ہو جائیں گے تو پھر ان کو کسی نعمت کی خواہش ہی نہیں رہ جائے گی، جنت کی نعمتیں بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ تو یہ جنت اسی لیے بڑی کامیابی ہے کہ وہاں رب کا دیدار کرایا جائے گا۔ جب رب سے بندے کی ملاقات ہوگی تو ساری نعمتیں اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ میرے بندو ایمان لا چکے، عمل صالح کر چکے، اب تم جنت کے مستحق ہو گئے، اور جو جنت ملی ہے وہ نعمت کا کان ہے، نعمت کا کھدان ہے، نعمت کا مرکز ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں وہاں جن نعمتوں کے بارے میں نہ تم نے سنا ہوگا، نہ تم نے دیکھا ہوگا، نہ تم نے چکھا ہوگا، لیکن ان نعمتوں کا ملنا اور اس کے بعد رب کا دیدار ہونا اور رب کا یہ کہنا کہ یہ بڑی کامیابی، ذالک فوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حیرت نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ رب جس کو بڑی کہے وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ رب نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ تو قیامت اتنی قریب ہے کہ کتنی صدیاں گزر گئی اب تک کہ قیامت نہیں آ رہی۔ تو رب کا قریب اتنا دور ہے ہم لوگوں کے حساب سے، تو رب کا بڑا کہنا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اللہ، جس کو رب بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو سن لو، یہ تو ایک فارمولہ ہے، ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے جو بتایا کامیابی کا۔ ان بطش ربک لشدید، میرے بندو اگر ادھر ادھر ہاتھ مارا، میرے قانون کے خلاف زندگی گزاری، میرے احکام کو توڑا، میرے بھیجے ہوئے راستے کو بھلا دیا، میں نے جتنے اپنے نیک بندوں کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، چوری سے رکنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، سماج میں امن اور شانتی پھیلانے کے لیے ہم نے جو پیغام دیا، اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو سن لو، معاشرے کو اگر تم نے تباہ کیا، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو سنو، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ رب العزت جب حساب لے گا تو اس وقت ہر آدمی نفسی نفسی پکارے گا، بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اس رب کی جلال کے سامنے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے۔ وہ رب کی ذات ہے، وہ قدرت والی ذات ہے،
وہ مالک ہے، وہ احکم الحاکمین کی ذات ہے کہ جو اپنی قدرت کے بارے میں فرماتا ہے، اپنی گرفت کے بارے میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید۔ تو ہم سبوں کو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے کہ رب کا کوئی حکم ایسے نہ ہم بھلا دے، توڑ نہ دیں، اس کے بندوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے۔ اللہ جب گرفت کرنے پہ آئے گا تو بڑے بڑے لوگ کانپ اٹھیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہم سب کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاروبار میں گھاٹا بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ جو تم اللہ پہ ایمان لائے، جس اللہ نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ تم کو جنت کی خوشخبری سنائی، وہ اللہ ہم کاروباریوں کے لیے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ایمان لے آئے، عمل صالح کر رہے ہو، کاروبار بھی کر رہے ہو، لوگوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہو، تب بھی مطمئن مت ہو جانا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو نیکی والے ہیں، اب ہمارے کاروبار میں خسارہ نہیں ہونا چاہیے، ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ مت سوچنا، کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں تم کو کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ بھوک سے، پیاس سے، جان میں، مال میں، کاروبار میں، نقصان سے، سب کریں گے، سب سے آزمائیں گے تم، جان سے بھی آزمائیں گے، مال سے بھی آزمائیں گے، کاروبار میں نقصان سے بھی آزمائیں گے، باغات میں نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ اور آزمائش جب تمہاری ہوگی، امتحان جب تمہارا ہوگا تو تم کیا کرو گے وہ بھی سن لو۔ اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر والے ہیں۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت آتی ہے تو قالو کہتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کاروبار میں نقصان آتا ہے، جان پر بنا آتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ سب ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، اس دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ دینے والا رب ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہے۔ ہزار محنت کرنے کے بعد، ہم سے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد، بہت ایسے لوگ ہیں اس کاروبار میں کہ جن کو روٹی نہیں مل رہی۔ اس رب کا احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو محنت کرنے کے بعد عزت کی روٹی، مکان، اچھی اولاد، صحت مند جسم عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، بااخلاق بنایا ہے، ایک سماج میں رکھا ہے۔ ورنہ آپ سے، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ بھی آج ہم سے اور آپ سے زیادہ پریشان ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ وہ ہم کو آزمائے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ جان اسی کے لیے ہے، یہ مال اسی کی طرف سے ہے، یہ کاروبار اسی کی طرف سے ہے، اسی نے توفیق دی ہے، اسی نے یہ عقل دی ہے، اسی نے یہ جسم میں توانائی دی ہے، تو یہ کاروبار ہے اور یہ رونق ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا، اپاہج پیدا کرتا، تو ہم اور آپ کیا کر لیتے؟ تو وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، اور جب آزمائش تمہاری ہوگی تو صبر کرنا، اور جب تم صبر کرو گے اور یہ کہو گے کہ اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کی طرف چلا گیا، کیا ٹینشن لینا ہے، تو جان لو، آگے سن لو۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وإنا الیہ راجعون
उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं कि जिनको मुसीबत आ जाती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, उसके बाद भी वो अल्लाह के हुक्म पे डटे रहते हैं। तो इन लोगों पे क्या होता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की तरफ से इनामात नाजिल होते हैं। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा उलाइका अलैहिम मुहतदून उलाइका हुमुल मुहतदून। और यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है, यही वो लोग हैं जो दुनिया में भी इनाम पाएंगे और आखिरत में भी इनाम पाएंगे। तो आप सब लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं और कारोबारियों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखते हुए मेहनत करना है, अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है, समाज के लिए जीना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। आपके कारोबार में नुकसान देने वाला वही है तो फ़ायदा भी वही देगा। जिस रब ने आपको यहाँ तक लाया है वो रब का हक बनता है कि वो आपको आजमा ले। आप अगर उसके हुक्म के खिलाफ अमल करते हैं, कारोबार में धोखा देते हैं, समाज का गला काटते हैं, सोसाइटी में बदअमनी फैलाते हैं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, जानवरों पे भी जुल्म करते हैं, तो ये जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमको जालिमों में दाखिल कर देगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, जालिमों पे अल्लाह की लानतें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की खिदमत करने, अपने दीन की खिदमत करने और अपने नबियों की तरीक़े पे चलने, अपने नेक बंदों के तरीक़े पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम सब को समाज में तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए अपने माल को खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारा समाज खूबसूरत बन जाए। तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम के बग़ैर कोई समाज खूबसूरत नहीं हो सकता, एजुकेशन के बग़ैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारी कौम, हमारा सोसाइटी अच्छा हो जाए तो आप बच्चों पे तालीम खर्च करें, पैसे खर्च करिए, उनको तालीम से आरास्ता कीजिए। जो कौम तालीम पे खर्च करती है वो कौम तरक्की याफ्ता हो जाती है। जो कौम अपने बच्चों पे तालीम के मैदान में आगे बढ़ाती है अपने बच्चों को, वो कौम हर मैदान में आगे बढ़ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप अच्छे अच्छे इदारे खोलिए, अच्छे अच्छे मुअल्लिम रखिए, टीचर रखिए और बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।